کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے محل میں ایک پرتپاک دعوت کا اہتمام کیا۔ ایک شخص واجبی سا لباس پہنے وہاں پہنچا تو شاہی دربانوں نے اسے داخلے سے روک دیا، لیکن جب وہی شخص عمدہ لباس میں وارد ہوا تو اسے خوش آمدید کہا گیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ لباس کا انسانی نفسیات سے گہرا تعلق ہے۔ علم اور عمل کے راستے میں جیسے استاد رہنمائی کرتا ہے، ایسے ہی بہترین لباس کے انتخاب کے لیے باقاعدہ پروفیشنل ڈریس ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ جارجینٹی نیو یارک کے سربراہ جناب حامد سعید ایک ماہر اور قابل ڈریس ڈیزائنر ہیں جو کئی نامور شخصیات کے لباس پر کام کر کے ان کی شخصیت میں رعنائی بھر چکے ہیں۔ Before he utters a single word, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتا ہے۔ یہ ایفلوئنٹ سوسائٹی سے بلانگ کر رہا ہے، یہ مڈل کلاس فیملی سے ہے، یہ لو مڈل کلاس سے ہے، ولیج سے ہے، کہاں سے ہے۔ تو پہلا امپریشن تو آپ یہ دیتے ہیں۔ دوسرا امپریشن آپ اپنی کلوتھنگ سے یہ دیتے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن لیول کیا ہے۔ لوگ اسے جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ پڑھا لکھا لگتا ہے یا یہ میڈیوکر ہے، یہ کیا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، یعنی یہ کتنا کو اپنی فیلڈ میں کس پوائنٹ پہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اخذ کرتے ہیں اس کی کلوتھنگ سے کہ یہ سکسیزفل ہے یا انسکسیزفل ہے۔ تو آئی وڈ سے کہ آپ اپنی کلوتھنگ سے یہ سارا اپنا امیج دے رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ ایک ورڈ بھی اپنے بارے میں بولیں۔ آپ کی ڈریسنگ جو ہوتی ہے اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جی آپ نے باہر نکلنا ہے تو ہی آپ اچھا ڈریس ہو کر نکلو نا، آپ کو گھر میں بھی ایز اے ہاؤس وائف آپ کو اچھی طرح اپنا رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جب صبح اٹھ کے اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ میک اپ کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک جو ہوتا ہے نا انٹرنل موٹیویشن آپ کو مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ہمیشہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ چاہے آپ ورکنگ نہیں ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ صبح اٹھیں، اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خود بھی اچھا لگے اور گھر والے جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر ان کو ایک پلیزنٹ لک آئے۔ تو آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، آپ کو اچھی طرح اپنا گیٹ اپ رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے تو ہمیں وہاں بھی لباس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ سفید تھا۔ سفید رنگ وقار اور نفاست کی علامت ہے۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ دوران جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کے امامے کو ترجیح دیتے تھے۔ میں ہمیشہ پروموٹ کر رہا ہوں سچویشنل ڈریسنگ کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایک پاور میٹنگ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بلیک پہنے ہو، کیونکہ بلیک از دی الٹیمیٹ پاور کلر، ٹھیک ہے۔ ڈائنامکس ہے نا میٹنگ کے، آپ جا رہے ہیں، آپ ایک بزنس میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، ادھر ایک بگ اسٹرانگ گروپ ہے جس کو آپ نے کنونس کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کے اوپر یا اپنی جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے، جو بھی آپ کا مشن ہے۔ تو آئی وڈ سے کہ آن دیٹ ڈے یو کین ڈیفینیٹلی ویئر یور بلیک سوٹ۔ لیکن بلیک سوٹ کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ یو کین ناٹ ویئر اٹ آل دا ٹائم، جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ ڈومیننٹ کلر ہے۔ ہائرارکی آف سوٹس میں یہ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے ٹاپ پہ کیا ہے، اس کے بعد سیکنڈ ٹاپ کیا ہے، تھرڈ ٹاپ کیا ہے، تو بلیک از ایٹ دا ٹاپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ڈارک نیوی آ جاتا ہے، پھر آپ کے شیڈز آف گریز آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آل دی ادر لائٹر کلرز آ جاتے ہیں۔ تو آئی وڈ سے کہ لیکن میں یہ بھی کہوں گا اگر کسی بندے کے پاس سوٹ نہیں ہے، وہ فرسٹ سوٹ میں انویسٹ کر رہا ہے، ڈونٹ بائی بلیک سوٹ، کیونکہ بلیک سوٹ کا کلیشے یہ ہوگا کہ وہ پہن کے آئے گا اور ہر بار وہ بلیک پہنا ہوگا، تو بلیک از ویری ڈومیننٹ کلر ہے نا، ڈومیننٹ کلر ہے، تو وہ ایسے لگے گا یار پھر وہی سوٹ پہن کے آ گیا، وہی شرٹ پہن کے آ گیا، وہی ٹائی پہن کے آ گیا۔ لیکن اگر اس نے نیوی کلر کا سوٹ پہنا ہوگا تو آئی وڈ سے کہ کین ہیو مور مائلیج ود دیٹ سوٹ، یو کین گیٹ مور مائلیج۔ دیکھیں 4-5 کلرز آپ کے بڑے بیسک کلرز ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی کو اپنی وارڈروب میں یہ کلرز ایڈ کرنے چاہیے۔ وہ بیسک کلرز کون سے ہیں آپ کے؟ میرون ہے، بلیک ہے، وائٹ ہے، آپ کا اوکر کلرز میں آپ دیکھ لیں گرے ہے، آپ کا آف وائٹ ہے، یہ 5 کلر آپ کے بیسک کلر ہیں۔ یہ ہر لڑکی کی وارڈروب میں شوز میں بھی ہونے چاہیے اور سٹولز میں بھی ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کمپنسیشن ہو جاتی ہے۔ آج کل جب لڑکیاں پرنٹس پہن رہی ہوتی ہیں، اول تو ہم پروفیشنلی یہ کبھی بھی سجیسٹ نہیں کرتے کہ آپ بہت زیادہ فلورل ڈیزائنز یا بہت سارے ایسے آئی کیچی ڈیزائنز پہن لیں، پرنٹس پہن لیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے یا تو جیومیٹریکلس میں جائیں اگر آپ پرنٹ پہننا چاہتے ہیں، اور یا پھر سالڈ کلرز میں جائیں۔ تو سالڈ کلرز کے ساتھ جو اسٹول کا سلیکشن ہوتا ہے یا پرنٹ کے ساتھ سلیکشن ہوتا ہے، وہ سالڈ کلر میں اسٹول جو ہے بہت آپشن اس کا اچھا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک سالڈ کلر آ گیا، آپ اس کو پلین کے ساتھ بھی کیری کر سکتے ہو کنٹراسٹ کر کے، اور پرنٹ کے ساتھ بھی کیری کر سکتے ہو۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو کلرز ہیں آپ کے پاس پلین کلرز میں اسٹولز لیں، یہ بہت پروفیشنل لک دیتا ہے۔ پاکستان میں چونکہ مختلف نوع ثقافتیں موجود ہیں، لہٰذا یہاں لباس کے انداز اور رواج بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ہر علاقے کا لباس اس کے رسم و رواج
اور ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھے لباس کی بناوٹ، رنگ اور نفاست سبھی انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو باڈی ٹائپ ہے نا، دیٹ ڈکٹیٹس دی اسٹائل۔ لیٹس سے فار ایگزامپل آپ شارٹ ہیں، ٹھیک ہے، اب شارٹ آدمی کے، ہر آدمی کی، بائی دا وے نو بڈی از پرفیکٹ، یو نو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نو مین آر ناٹ کریٹڈ ایکول، ٹھیک ہے، تو اگر لیٹس سے اف یو آر شارٹ، ٹھیک ہے، تو شارٹ کے ایشوز ہیں۔ شارٹ کے فرسٹ آف آل سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا، یہ پاورفل نہیں ہے۔ تو اگر آن دی ادر ہینڈ اگر اس کی ڈریسنگ بھی وہی چیز پروجیکٹ کر رہی ہو، پورٹری کر رہی ہو، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے آپریٹ کرنا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ شارٹ آدمی جو ہے اس کو اس کی امپیکیبل فٹنگ ہونی چاہیے، امپیکیبل اس کی کلوزنگ ہونی چاہیے۔ اگر شارٹ آدمی ہے وہ تھوڑا سا بڑے کے کلوز پہن لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈیڈ کے کلوز پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ چھوٹے کپڑے پہن لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بچے کے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس کا اسٹگما جو ہے اس کو بریک کرنے کے لیے آئی ووڈ سے کہ اسے خاص طور پہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی فٹنگ کیسی ہوگی، اس کی اسٹائل کیسا ہوگا۔ اب لیٹس سے فار ایگزامپل اس کے اوپر آپ ڈبل بریسٹڈ پہنا دیتے ہیں اس کو، شارٹ آدمی کو۔ اب ڈبل بریسٹڈ جو ہے نا وہ باڈی کو وائڈ کرتا ہے، تو اب وہ شارٹ بھی ہے، وائڈ بھی ہو گیا، تو اس لیے آپ کو تو افیکٹ ہی وانٹس ٹو لک ٹالر اینڈ سلمر۔ اچھا، ہیوی میں یہ ہے کہ وہ اگین اس کا اسٹگماز یہ ہے کہ ہیوی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ لیزی ہے، یا وہ آئی مین یو نو ہی از ناٹ ورکنگ ویری ہارڈ، ٹھیک ہے، ان ہز لائف۔ اب کلودنگ وائز آپ دیکھ لیں ہیوی کے اوپر، اگر ہیوی کے اوپر آپ سلم فٹ پہنا دیتے ہیں فار ایگزامپل اس کو، وہ کہتا ہے جی سلم فٹ آج کل فیشن میں ہے، تو اس کے جتنے بھی یو نو اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، جیسے ٹمی میں ہپس ہیں، یو نو wherever he's like looks very heavy، وہ آپ اس کو اور ایکسینچویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی دا ہول آئیڈیا از ٹو گیو him like a comfortable look، تو اس میں اس کی کمفرٹیبل فٹنگ ہونی چاہیے۔ اس طرح ویری ٹال ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آلریڈی اس کی یو نو بگ پریزنس ہے، آپ اس کو اوور ڈریس کر دیتے ہیں۔ ویسٹرن کو ایسٹرن لک کیسے دے سکتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو ہم ہمیشہ کیونکہ سچویشنل ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک عورت پینٹ کوٹ پہن سکتی ہے، جب مرد پہن سکتا ہے تو عورت بھی پہن سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیری کیسے کر رہی ہے۔ وہ اگر پینٹ کوٹ پہن رہی ہے تو وہ میک شیور کرنا چاہیے کہ وہ کسٹمائز ہو، ریڈی ٹو میک آرڈر ہو، اسے پراپر پروپورشنس کا پہنا ہو۔ ہاں، اگر عورت یہ سوچتی ہے نا کہ میں صرف اسپیسیفک کلر میں نہیں رہ سکتی، جیسے ہم سجیسٹ کرتے ہیں مینس کو کہ آپ بلیک پہنیں، نیویز پہنیں، عورت کے لیے بھی بلیک اور نیوی کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی مین کے لیے۔ ہاں، اس میں یہ ایک کہہ لیں فلیکسیبلٹی ہے کہ لیڈیز اپنے اندر جو کیمسول پہنتی ہیں اس کا کلر چینج کر سکتی ہیں۔ آپ نے ہماری بہت ساری اینکرز بھی دیکھی ہوں گی کہ ان کے ویسٹرن ڈریسنگ ہوتی ہے کلودنگ کی، اس میں خاص بات یہی ہوتی ہے، دیکھو اب آپ پرپل کلر کے پینٹ کوٹ میں اگر اسکرین پہ آ کے بیٹھو گے اور آپ کو ایٹ دا ٹائم ایک بہت امپورٹنٹ میسج اب عام کو دینا ہے، ایک نیوز دینی ہے، تو بڑا آکورڈ لک دے گا کہ آپ نے ریڈ کلر کا کوٹ پہنا ہوا ہے یا جامنی رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کلرس پہننا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، آپ لڑکی ہیں، پتہ چلنا چاہیے آپ لڑکی ہیں، آپ کیمیسول کا یا جو آپ کی ڈریس شرٹ ہے اس کا کلر چینج کریں، ڈفرینٹ کلرس پہنیں، لیکن جو آپ نے اوپر پینٹ کوٹ لینا ہے اس کا کلر نیویز اور بلیک میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاور کلرز ہیں، تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دو طرح کی ہے، ایک تو جب فیشن کی بات کرتے ہیں تو ان ٹکڈ اور ٹکڈ آتی ہیں شرٹس، لیکن دو ہی طرح کی شرٹس ہیں، یا آپ نے ان ٹکڈ پہننی ہے یا ٹکڈ پہننی ہے۔ جب آپ سپورٹی لک میں جاتے ہیں تو آپ نے ان ٹکڈ کرنی ہے۔ ان ٹکڈ کا بھی ایک رول ہے کہ ایک سرٹن پوائنٹ تک اس کی شارٹ لینتھ ہونی چاہیے، وہ اس کی بیلٹ سے تھوڑی سی نیچے جانی چاہیے، وہ اس کو پراپر لک دیتی ہے، اور وہ اس کو کیجولی پہن سکتا ہے۔ لیکن میں نہیں کہوں گا کہ وہ سوٹ کے ساتھ سے ان ٹکڈ پہنے، سوٹ کے ساتھ اسے ٹک پہنیں۔ اچھا، سوٹ میں یہ ہے اس کی جو آئی وڈ سے کہ اس کا برومیٹر ہے، جو اس کا آئی وڈ سے رول آف تھم ہے، وہ یہ ہے کہ شرٹ باہر نہیں نکلنی چاہیے، اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ ہیں وہ ٹکنگ ہی کرتے رہتے ہیں سارا دن، وہ بیچارے صبح سے نکلتے ہیں ٹکنگ سے کرتے ہیں، دو طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک ان کی لینتھ ہے وہ شرٹ باہر نکل رہی ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے ادھر سے فلفی ہوتی ہے، دیٹس آلسو اندر بگ پرابلم فار مین، کہ وہ پراپر فٹنگ کی شرٹ نہیں لیتا، اس کے بعد وہ سارا دن بیچارہ ایسے کر ایسے کر ایسے کر، میرے خیال لیڈیز اس کو نوٹس کر رہی ہوتی ہے کہ بیچارہ یو نو از اسٹرگلنگ ود اٹ۔ لیکن اس کا بالکل سمپل سولوشن ہے، آپ اپنی ٹیلر میڈ شرٹ بنوائیں، گو ٹو اے پلیس جن کو اسٹائلنگ کا پتہ ہے، جن کو فٹنگ کا پتہ ہے، go to that kind of a place and you know I think they should be able to solve that problem۔ اگر میں pointed collar پہن لوں تو میرا فیس یہاں سے یہاں تک آ جائے گا، aesthetically it's not a great look for me۔ تو what I do is I go a little bit broader، ٹھیک ہے، میں میڈیم اسپیڈ میں چلا گیا ہوں، so this balances my face۔ تو I would say کہ جب آپ شرٹ خرید رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی فیس شیپ کیا ہے، کالر کی شیپ کیا ہے۔
اور اس کے بعد اگر آپ اس پہ زیادہ پاکٹس لگی ہوئی ہیں تو سپورٹی شرٹ ہو جاتی ہے, کیجول شرٹ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ 3-4 ٹائپس کی کلر شرٹس ہیں. اور آپ نے کہا کوآرڈینیشن کیسے کرنی ہے, کوآرڈینیشن آپ ایسے کرنی ہے اگر آپ نے سوٹ کے ساتھ پہنی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی کالر کلر کی شرٹ ہونی چاہیے, جیسے وائٹ شرٹ ہو گئی, بلو ہو گیا, اسکائی بلو ہو گیا, یا اور آپ کے جو بیسک نیوٹرل کلرس ہیں, وائٹ از آبویسلی ویری گڈ ود دیٹ. اور اگر آپ نے چیک کے ساتھ سوٹ پہننا ہے تو پھر بہت ہی منی چیک ہونا چاہیے. اسٹرائپس ہیں بہت پتلی ہونی چاہیے, بہت باریک اسٹرائپس ہونی چاہیے. اگر آپ فینسی بگ اسٹرائپ لگائیں گے تو سوٹ اچھی نہیں لگیں گی. یہ ساری کوآرڈینیشن کے جتنے پرنسپل ہیں دیٹ اپلائی دیئر. جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی بڑی ایکسیپشنل قسم کے کپڑے جو ہیں وہ ڈیزائنس کے نہ پہنے, بہت لمبے کر دیے, بہت شارٹ کر دیے. اگر وہ فرض کیجئے دے آلسو وانٹ ٹو بی اے پروفیشنل لیڈی, دین شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف اٹ کہ وہ کس طرح کی کلر کو چوز کرتی ہے اور کس طرح کے ڈیزائن یا کس طرح کے سائز کو وہ اپنے لیے چوز کرتی ہے کپڑے پہننے کے لیے. تو یہ پہلے والا پارٹ تھا. سیکنڈ جو میں نے آپ سے یہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ ہمارے بچے جو کہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, ان کا جو انٹرویو پہ ڈریسنگ ہونا چاہیے وہ کمپنی کے پرسپیکٹو میں ہونا چاہیے. مثلاً ٹیک دی ایگزامپل آف ٹیلنور میں موسٹلی لوگ جو ہے بڑے کیجول کپڑے پہنتے ہیں. تو وہاں کے انٹرویو پہ اگر میں 3 پیس سوٹ پہن کے چلا جاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں اس کلچر کا حصہ نہیں. اسی طرح سے اگر میں PTCL میں یا کسی اور گورنمنٹ آرگنائزیشن میں جاتا ہوں جہاں کے سارے لوگ فارمل کپڑے پہنتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, جیکٹ پہنتے ہیں یا کوٹ پہنتے ہیں, اگر وہاں میں ایک اپنے انفارمل ڈریسنگ پہن کے چلا جاؤں گا تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی میرے جو یہ بچے ہیں جب یہ جاتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں انٹرویو دینے کے لیے تو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کلچر کو سمجھتے ہوئے پھر وہ اپنے کپڑوں کی سلیکشن کریں جو کہ وہ اپنے انٹرویو پہ پہن کے جائیں گے. پروفیشنل ڈریسنگ اپنی اہمیت کے باعث آج ایک سائنس کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ انسان کا لباس اس کی پیشہ ورانہ کامیابی میں بہت اہم عامل ہے. دیکھیں جو ایکسیسریز ہیں, ایکسیسریز جو ہے نا وہ ہارمونیس ہونی چاہیے آپ کی ڈریسنگ کے ساتھ. فار ایگزامپل چھوٹی سی بات ہے, موسٹلی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر بلیک شوز پہنے ہیں تو بیلٹ کا کلر کون سا ہونا چاہیے. اب رول آف تھم یہ ہے, رول یہ ہے ایکچولی, آپ نے اگر بلیک شوز پہنے ہیں تو آپ نے بلیک جو ہے نا وہ بیلٹ پہننی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ نے براؤن شوز پہنے ہیں تو آبویسلی براؤن بیلٹ پہننی ہے, ٹھیک ہے. مرد میں تو مین میں تو یہ 2 کلر چلتے ہیں, بلیک اینڈ براؤن چلتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ بیلٹ کا بکل کا سائز کیا ہونا چاہیے. اگر آپ نے کیجول کلودنگ پہنی ہے تو اس میں آپ ذرا لارجر بکل پہن سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے سیریس بزنس آؤٹ فٹ پہنی ہے, سوٹ پہنا ہے, تو اس کا بکل جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا, مطلب آئی وڈ سے 1.5 انچ اور سم تھنگ لائک دیٹ, اس طرح کی بیلٹ ہونی چاہیے. پھر آپ نے ساکس کا پوچھا ہے, ساکس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ آپ کے شوز کے ساتھ ہے یا آپ کی جو پینٹ کا کلر ہے اس کے ساتھ ہے, سوٹ کے کلر. فار ایگزامپل اگر آپ نے بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے تو آپ کی جو ساکس ہیں وہ بلیک ہونی چاہیے, یا جیسے میں نے کہا کہ یا سوٹ کے کلر کے ساتھ ملیں یا آپ میچ کریں یا شوز کے ساتھ میچ کریں. جتنی ایکسیسریز ہیں, اسی طرح ٹائی ہے, ٹائی کلپ ہے, پاکٹ اسکوئر ہے. دیکھیں اگر آپ ایک ہارمونیس پاور لک چاہ رہے ہیں تو وہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سارے ایلیمنٹس آپ میچ نہیں کریں گے اور دے ڈونٹ لک ہارمونیس. اوور ڈریسنگ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اوور ڈریسنگ یہ ہے, دیکھیں کہ میں مثال دیتا ہوں, ایک اینکر تھے, وہ ان کو میں نے دیکھا نیوز ڈیلیور کر رہے تھے. اچھا انہوں نے بڑا اچھا کمبینیشن پہنا ہوا تھا, کلر وائز بڑا اچھا کمبینیشن تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پاپر اسکیئر, جسے پاپر اسکیئر کہتے ہیں, وہ پہنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اس کے بعد انہوں نے ٹائی کلپ لگایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح تیسری چیز انہوں نے کفلنگ پہنے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لیپیل پن لگائی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے واچ پہنی ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ ایسی ہے جیسے دس از مینس جیولری, جیسے ویمن کی جیولری ہے نا. ویمن کی جیولری کیا ہے, اس کے نیکلس ہیں, اس کی ساری ایئر رنگس ہیں, آل دیٹ. تو دیٹس کالڈ اوور ڈوئنگ, ٹھیک ہے. آپ اتنے ایلیمنٹس نہ استعمال کریں, اس میں 2-3 کے ساتھ آپ کھیلیں, اور 2-3 جو موسٹ اپروپریٹ ہیں وہ یوز کریں. سو آئی تھنک, لیکن آپ کی اپڈیٹڈ لک ضرور ہونی چاہیے, لیکن آپ اوور ڈو نہ کریں. فارمل بزنس ڈریسنگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر کہ آپ سوٹ پہنتے ہیں, آپ ٹائی لگاتے ہیں, آپ فارمل جو ہے وہ ٹراؤزر یا پینٹ پہنتے ہیں, اینڈ اس طرح سے آپ کے جو شوز ہیں وہ بھی فارمل ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا جو فارمل بزنس ڈریسنگ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی چوائس آف دا کلر جو ہے وہ اس بزنس
جو آپ کا ٹرینڈ ہے اس سے میچ کر رہی ہو. مثلا آپ جب شرٹ کا انتخاب کریں گے تو موسٹلی وہ جو ہے آف وائٹ ہوگی, وائٹ ہوگی, کریم ہوگی, اس طرح کی لائٹر کلر موسٹلی پہنی جاتی ہیں. اور بہت ہی اچھا ہو اگر فارمل بزنس ڈریسنگ کے لیے آپ جب بھی شرٹ پہنے تو آئیڈیلی یہ ہے کہ اس کو کفلنگ لگے ہو, رائٹ. اب اس کے بعد بات آتی ہے نیکسٹ, اور وہ یہ ہے کہ میرا جو جیکٹ ہے یا کوٹ ہے وہ کس رنگ کا ہونا چاہیے. جیکٹ اینڈ کوٹ کا کلر موسٹلی جو فارمل بزنس ڈریسنگ میں آتا ہے وہ بلیک ہے, وہ بلو ہے, وہ گرے ہے, وہ اس طرح سے کوئی 2-3 کلر ہیں جس کا استعمال کیا جاتا ہے. جو نیک ٹائی آپ نے استعمال کرنی ہے یا تو وہ میچنگ نیک ٹائی ہو اور یا وہ کنٹراسٹ کے اندر ہو. سملرلی جو آپ کا ٹراؤزر ہونا چاہیے وہ بھی ایک فارمل ہو, وہ کاٹن کا نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی فارمل. وہ آپ جس طرح کے بھی کپڑے میں پہننا چاہیں, لیکن اور جب آپ جاتے ہیں بائنگ کرنے کے لیے تو وہاں پہ موسٹلی آپ کو دکاندار بتا دیتا ہے کہ یہ فارمل ہے اور یہ انفارمل ہے, تو ایک یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا کیٹیگری ہے یا نیکسٹ اس کا پارٹ ہے اس کو میں انفارمل بزنس ڈریسنگ کہتا ہوں. انفارمل بزنس ڈریسنگ وہ ہے جہاں پہ کہ آپ ٹائی نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں, اور آج کل چیک شرٹس بہت پہنی جاتی ہیں. اچھا, وہاں پہ جو آپ کا وہ ہے جو جیکٹ ہے یا جو کوٹ ہے وہ ڈفرنٹ کلر کا ہو سکتا ہے. نہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلو ہو, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بلیزر ہو, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلیک ہو, لیکن اس میں آپ کلر چوائسز اپنی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کیس کے اندر جہاں پہ انفارمل بزنس ڈریسنگ ہے وہاں پہ آپ ڈاکرز پہن سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر کیسز میں وہاں پہ جو ڈاکرز پہنی جاتی ہے وہ خاکیز ہوتی ہیں, گرے کلر کی ہوتی ہے یا بلو ہوتی ہے, ڈارک بلو, نیوی بلو میں, اور یا بلو میں یا بلیک میں ہوتی ہے. تو ایک آج کل یہ ہے. اب ایک لیٹسٹ ٹرینڈ جو آج کل آ رہا ہے آرگنائزیشن کے اندر, وہ جس کو ہم کارپوریٹ کیجولز کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا اس کو آپ بزنس کیجولز کہتے ہیں. اب بزنس کیجولز نے پورا کنسپٹ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے. یہاں پہ لوگ آ کے اب وہ ڈاکرز پہنیں گے, وہ خاکیز پہنیں گے, ان کی جو شرٹس ہوتی ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ کاٹن شرٹس ہوں گی, اور اس کے علاوہ دے ویئر دا لوفرز ایز ویل. جب میں لوفرز کی بات کرتا ہوں تو لوفرز کے اندر اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی سلیکشن جو ہو وہ ایک ڈیسنٹ لوفر کی ہو, نہ کہ ایک مختلف رنگ کا آپ نے لوفرز پہنے ہو. اسی طرح سے اگر آپ فرض کیجئے جیسے گرمی آج کل آ گئی ہے, تو گرمی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کوئی اور کیجولی چلا جانا چاہیں تو پھر آپ کو کم از کم منیمم پولو پہننی ہے. ٹیز جو ہیں ان کا کوئی بھی رول نہیں ہے ورک پلیس کے اوپر اور کسی بزنس کے اوپر. آپ کی گرومنگ اور آپ کا ہائیجین فیکٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. مثلا آج گرمی ہے, گرمی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان کو پسینہ آتا ہے تو وہ اسمیلی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یو شوڈ آلویز بی کیرنگ سم ویری نائس ڈیوڈرنٹ ایز ویل. یو مسٹ بی ویئرنگ سم کائنڈ آف ویری نائس پرفیوم ایز ویل. بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ پرفیوم ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا سگنیچر بن جائے. مثلا لوگ اس کے سونگنے سے بتائیں گے کامران یہاں پہ آ رہے ہیں یا کوئی اور یہاں پہ آ رہا ہے. سو مائی فیوریٹ از لائک CK1 ہے, CK Black ہے, I always prefer that as well. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے خاص طور پہ لڑکوں کے لیے وہ ہے ان کا گرومنگ والا پارٹ. مثلا میں نے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ داڑھی جو ہے اس کو ٹرم ہونا چاہیے, اس کا خط بنا ہونا چاہیے. اگر میری مونچھیں ہیں تو مونچھیں ٹرم ہونی چاہیے. اکثر لوگ اس پہ بہت نیگلیکٹ کرتے ہیں, بٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی شوڈ ناٹ ہیو ہیئر ان مائی نوسٹرلس, آئی شوڈ ناٹ ہیو ہیئر ایٹ مائی میرے ایئر پہ نہیں ہونا چاہیے. آئی شوڈ ناٹ ہیو ایون دا ہیئر ایز ویل, بیکاز بہت سے لوگ اس پہ بہت کیجول لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ کی ڈریسنگ کا حصہ ہے, بیکاز جب ہم ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے پیکج کی بات کرتے ہیں. میرے ہیئر کیسے, بال کیسے بنے ہوئے ہیں, میرے ناخن کتنے کٹے ہوئے ہیں, آل دیٹ. بہت سے لوگوں کو یاد رکھیے گا کہ ان کو ہاتھوں پہ پسینہ آتا ہے. So when even you are having this as well, you be very careful کہ جب آپ نے ہاتھ میں لانا ہے اس سے پہلے وہ آپ نے اس پسینے کو صاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ادروائز آپ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن کے آئے ہوں, نیچرلی آپ جب ایسے ہاتھ ملائیں گے تو ایک بڑا برا تاثر یا امپریشن دے رہے ہوں گے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جتنے اچھے مرضی ہم نے جوتے پہنے ہوں, لیکن اگر وہ جوتے گندے ہیں وہ کبھی بھی میرا اس پورے ایس پیکج کو پریزنٹ نہیں کر پائیں گے. اس پروفیشن کے ماہرین انتہائی تحقیق اور تجربے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ کسی فرد کی شخصیت اور مزاج کے اعتبار سے اس کے لیے لباس کا کون سا انداز, رنگ, بناوٹ
اور پیمائش مناسب رہے گی. فردن فردن پیمائش کر کے ازحد متوازن پرکشش اور آرام دہ لباس تیار کیا جاتا ہے. آج کل نا ڈفرینٹ برانڈ سے کام شروع کر دیا ہے ریڈی میڈ کا. آپ کو پتہ ہے بڑے برانڈس ہیں فیمس یہاں پر, اور لوگوں میں یہ چیز بہت چاہت سے ہے کہ میں نے برانڈڈ پہنا ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جو برانڈ ہم پہن رہے ہیں وہ ریڈی میڈ ہے. ریڈی میڈ میں بیسیکلی جو سائنس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ریڈی میڈ جب کپڑا لیتے ہیں نا, اس میں وہ ایک سائز کا پیٹرن بناتے ہیں اور اسی سائز کے اوپر رکھ کے کٹھی 3, 4, 10 تہمیں لگا کے اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں. اس کو ہم اپنی فیشن لینگویج میں CMT بولتے ہیں. تو CMT پہ جو کام بنتا ہے نا, وہ دیکھیں وہ آپ کے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر وہ اسمال سائز بنا ہے تو اب آپ کو اس کی ہر چیز ایکول آئے گی. آپ کے کچھ لوگوں کی اپنا باڈی اسٹرکچر ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیک جو ہے وہ تھوڑی ہائٹی ہوتی ہے, کسی کا جو ہے وہ آپ کا آرم لینتھ زیادہ لمبی ہے, کسی کی کمر کی جو ہے لینتھ لمبی ہے. تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے آپ کسٹمائز ڈریسنگ میں جائیں. خاص طور پہ اگر آپ پروفیشنل فیلڈ میں ہیں, آپ نے مارکیٹ میں نکلنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو ہم یہ سجیسٹ کریں کہ وہ کسٹمائز ڈریسنگ پہ جائیں. آپ کا جو ڈریس ہے وہ لوز فٹڈ ہونا چاہیے, بہت فٹڈ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا بالکل آپ کے پروپورشنس کے ایکول ہونا چاہیے. تو کسٹمائز ڈریسنگ جو ہے وہ آپشن اچھی ہے. عورتوں کو اگر آپ دیکھیں, آپ نے کبھی مارکیٹ میں جا کے دیکھا ہوگا, آج کل عورتیں اتنی سمجھدار ہو گئی ہیں کہ جاتی برانڈ پہ ڈیزائن دیکھ لیتی ہیں, آپ لوگ کہتی ہیں چاہے مارکیٹ سے فیبرک لے لو, یہ تو میں خود بھی ڈیزائن کر لوں گی. کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی اویئرنیس آ گئی ہے کہ اتنی کاسٹ نہیں ہوتی جتنا آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اور اسی کاسٹ میں آپ 2 سے 3 سوٹ بنا لیتے ہو. سیریسلی ایسا نہیں کہ میں کسی برانڈ کے اگینسٹ جا کے بات کر رہی ہوں, لیکن ایسا ہے. تو آج کل تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہماری پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, کوئی بھی خاتون اتنے ایکسپینس جو ہے وہ نہیں کر سکتی, بیئر نہیں کر سکتی, اور جو کر سکتی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری بیئر کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سیمینار کے تھرو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے وائرل کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ پلیٹ فارم ہے, شاہ صاحب کا پلیٹ فارم ہے. یقین کریں لاکھوں لوگوں کو آئی تھنک دیٹ دے آر لسننگ ٹو مائی میسج. اور اس طرح ہم میڈیا میں ہیں, ٹی وی اسٹیشنس پہ ہیں, ہم اب FM پہ جانے لگے ہیں. تو آئی تھنک یہ وائرل آٹومیٹک ہوتا جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑی بات ہے, آئی ایم ناٹ بریگنگ اباؤٹ مائی سیلف اینڈ مائی ایکسپرٹیز. آئی تھنک اٹ از اے ویری بگ ایپیٹائٹ ان پاکستان. لوگ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار مجھے ڈریسنگ کیسے کرنی چاہیے, مجھے کون سا کلر پہننا چاہیے, مجھے کون سا سوٹ پہننا چاہیے, مجھے اسٹائلنگ کیا کرنی چاہیے, فلاں جگہ میں نے جانا ہے, میری ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے. یقین کریں, ہم جہاں بھی جا رہے ہیں نا, پیپل آر گلوڈ ٹو دیئر چیئرس because they really want to learn. And I would say کہ right now we are the only game in town. کوئی بندہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. جتنے ڈیزائنر ہیں وہ موسٹلی آ رہے ہیں کلیکشن اپنی بیچ رہے ہیں. Believe it or not, we are having a great time doing this. اور انشاءاللہ یہ میسج جو ہے شاہ صاحب کے ساتھ مل کے میں نے بلکہ بات کی, وہ بندے کے انٹیریئر پہ کام کر رہے ہیں, ہم ایکسٹیریئر پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے شاہ صاحب کو کہا, میں نے کہا ہم اسے ہاؤس ہولڈ سکسیس کو ایک ہاؤس ہولڈ نیم بنا دیں اور گھر گھر میں اس کا میسج چلے. ڈریس ایکسرسائز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وی آر یوزنگ آل کائنڈز آف پلیٹ فارم. میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, یونیورسٹیز کالجز کا پلیٹ فارم ہے, فاؤنڈیشنز ہیں جیسے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے. سو اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی انسٹیٹیوشن ڈریس ایکسرسائز کا سیمینار کروانا چاہ رہا ہے یا دے وانٹ پٹ اے ٹریننگ پروگرام ٹوگیدر, یہ سارا ہم جو ہے وہ مطلب اویلیبل ہے. And we would love to be, to do that for you. And so we hope that people are going to use this platform to reach us and get us involved in that. دیکھیں, میں بڑی اس کو میں کہیں اور نیٹ کرنا چاہوں گا. میں اس طرح سے اس کو ریلیٹ کروں گا کہ یاد رکھیے گا, دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ ساری کی ساری پیشن بیسڈ ہیں. پہلی بات, پیشن ہمیشہ کانفیڈنس سے آتا ہے. تو اگر صبح کے وقت میں ایک اچھی طرح سے تیار ہوتا ہوں, میں اپنی تیاری کے اوپر ٹائم لگاتا ہوں, پھر میں اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو میں شیشے میں دیکھتا ہوں, مرر میں دیکھتا ہوں, اینڈ آئی ریئلی فیل دیٹ آئی ایم لکنگ گڈ. سو دیٹ فرسٹ امپریشن آف لکنگ گڈ گیوز یو دا کانفیڈنس. لیکن پاکستان میں یقین کریں کہ آئی مین لائک آئی ڈیلٹ ود لاٹ آف پیپل, لیکن ایک پرسنالٹی ایسی ہیں جس سے میں ویسے بھی امپریس ہوا. اس کے بعد ان کو ٹرانسفارم کرنے کا, میں کلودنگ وائز کہہ رہا ہوں, آئی مین ہی از آلریڈی دیئر. قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں, ہی از اے گریٹ پرسنالٹی اینڈ ہی از ڈوئنگ اے فینامینل جاب. آئی سلوٹ ہم. تو یہ جب مجھے ملے تو میں نے کہا کہ کاش شاہ صاحب مجھے ایک موقع دیں کہ میں شاہ صاحب کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ڈریسنگ, آئی مین ہی از ناٹ اے بیڈ ڈریسر, لیکن یہ ہے کہ میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو ان کے ساتھ انہوں نے مجھے ہی گیو می دی اپرچونیٹی. اینڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ, آئی ہیو ہیڈ اے گریٹ ٹائم. اور میرا خیال ہے آپ لوگ تو جو لوگ بھی شاہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹرانسفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں. اور شاہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بڑے اچھے کامنٹس مل رہے ہیں. مور امپورٹنٹلی یہ ہے کہ
شاہ صاحب میں آلریڈی کانفیڈنس ماشاءاللہ بہت ہے, لیکن یہ کلودنگ جو ہے ایک اور ایج ایڈ کر دیتی ہے, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ اینڈ آئی اسٹل ورکنگ آن اٹ واچ. ہم سب کے سب جب کسی کو ملتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں, یعنی آنکھیں اپنا کام پہلے کرتی ہیں. بعض اوقات غور کریں تو سنتے بعد میں. آنکھیں جو دیکھتی ہیں اس سے ایک پورا امپریشن بن جاتا ہے. گورے کی کئی کتابیں جو میں نے پڑھی فرسٹ امپریشن, اور فرسٹ امپریشن پہ ایک بڑی ایک اتھینٹک بک جب میں نے پڑھی, اور یہ میں نے پڑھی تھی 2007 میں. یہ کتاب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ پہلے تاثر پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا جو ایکسپریس میں چھپا, اور اس آرٹیکل کو میری پہلی کتاب میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. جو پہلا امپریشن ہے, پہلا تاثر ہے, میں نے اپنی بڑی ابتدائی زندگی میں, لکھنے کی ابتدائی زندگی میں اس پہ ایک مضمون لکھ کے اپنی کتاب میں شامل کر دیا. اور پہلے امپریشن میں آپ کے لباس کا بڑا رول ہوتا ہے, بڑا اہم رول ہوتا ہے. اگر اچھا لباس ہے, ڈیسنٹ آپ لگ رہے ہیں لباس سے, تو یقیناً آپ کے ملنے والے, آپ کا کلائنٹ, آپ کا بزنس, آپ کے معاملات, اس پہ اچھا اثر پڑتا ہے. لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اگر آپ کی جینٹل لک ہی نہیں ہے, آپ ڈیسنٹ نہیں لگ رہے, آپ جتنا مرضی امیر انسان ہیں, آپ خوشحال ہیں, کوئی فائدہ نہیں. اور میری آنکھوں نے یہ سین دیکھے, بڑے بڑے خوشحال لوگ B8 سے اترتے ہیں, لباس پہننے کی تمیز نہیں. بڑے بڑے خوشحال لوگ 4-4, 8-8 کنال کا بنگلہ ہے, لباس پہننے کی تمیز نہیں. بڑے بڑے طاقت کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے 22ویں گریڈ کے افسر, میں نے ان کو دیکھا, ان کو لباس پہننے کی تمیز نہیں. بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر, کنسلٹنٹس کو میں نے دیکھا ہے, اتنے اچھے کنسلٹنٹ ہونے کے باوجود ان کے جب میں کوٹ ٹائی پینٹ دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنا قابل, اتنا امیر, اتنا رچ, اتنا وزڈم فل ہونے کے باوجود لباس پہننے کی تمیز نہیں. اچھا, کچھ ہمارے دوست جو ان سے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں انہی باتوں کو, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیو جابس کو دیکھیں یا فیس بک کے مالک کو دیکھیں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک برانڈ اسٹیبلش کیا, اپنے آپ کو قابل بنا کے دکھا دیا کہ اس رف اینڈ ٹف میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا, اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ کامیاب ہو گئے, وہ جو پہنیں گے وہ فیشن بنے گا. کہ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ رستے میں آپ گرو کر رہے ہیں, تو رستے میں آپ کو کہیں اگر میٹنگ کرنی ہے تو آپ ٹی شرٹ جینز پہن کے کھڑے ہو کے پریزنٹ نہیں کر سکتے. اچھا لباس چاہیے. جو کامیاب ہو گیا اس کا تو ہر انداز کامیابی کہلائے گا, لیکن جو خود ابھی رستے میں گرو کر رہا ہے, بن رہا ہے, ڈیولپ کر رہا ہے, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لباس کو سمجھے, سیکھے, پڑھے, اور یہ مان جائیے کہ دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہو, جینز ٹی شرٹ پہنے کا کیجولی لگے. اچھا دکھنے, اچھا لگنے کے لیے آپ کو اچھا لباس چاہیے. اور اچھا لباس میں قطعی نہیں کہتا مہنگا ہوتا ہے. اگر آپ ڈیسنٹ لباس پہنتے ہیں, صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں, میں بڑے لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یار آپ ایک اچھی ڈارک کلر کی پینٹ, ڈریس پینٹ لے لیجیے, وائٹ شرٹ پہننی شروع کر دیجیے. وائٹ شرٹ کی جو گریس ہے, وائٹ شرٹ آلموسٹ سب کو سوٹ کرتی ہے, اسکائی بلو سب کو سوٹ کرتا ہے, آف وائٹ سب کو سوٹ کرتا ہے. ڈارک کلر کی پینٹ, نیوی بلو آپ نے پہنی ہے, بلیک پہنی ہے, ڈارک گرے پہنا ہے, چارکول کلر پہنا ہے, تو یہ سب کو اچھا لگتا ہے. سو اگر آپ نے ڈیسنٹ لباس پہنا ہے تو آپ کی فیل, آپ کی لک بھی جو سی ہے ڈیسنٹ. اچھا, میں بینگ اے سکسیس کوچ, ٹرینر یا پبلک اسپیکر کی بات کروں, یقین کیجئے کہ مجھے قطعی شرم محسوس نہیں ہوتی. میں آج بھی ڈریسنگ کو سمجھتا ہوں. آج بھی میرے جو مینٹورز ہیں, حامد سعید صاحب میرے مینٹور ہیں ڈریسنگ میں, میرے کوچ بھی ہیں, میرے کنسلٹنٹ بھی ہیں, اور آبویس وہ کہہ لیجئے کہ وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں. تو میری وارڈروب کو وہ ڈیزائن کرتے ہیں, وہ پلان کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے ٹائی کون سی پہننی ہے, شرٹ کون سی پہننی ہے, آپ کوٹ کا کلر کیا ہوگا, کتنی شرٹ باہر دکھنی چاہیے, آپ کی پینٹ چون سی وہ کیسی ہوگی, اس کی لینتھ کتنی ہوگی. بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا پینٹ کی لینتھ چون سی وہ کیسے, پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ٹائی چون سی وہ کہاں تک اس کی لینتھ ہونی چاہیے. میں بڑے لوگوں کی ٹائی دیکھی ہے, وہ لٹکی ہوتی ہے لمبی سی, کئیوں کی چھوٹی سی لگ رہی ہوتی ہے. پھر اپنی پرسنالٹی کے مطابق ٹائی کون سی پہننی, اتنی چوڑی ٹائی کہیں نے پہنی, باریک سی ٹائی پہنی ہوتی ہے. سو ڈریسنگ کو میں نے سیکھا ہے, اور ڈریسنگ کو سیکھنے میں قطعی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ادھر اپنے لباس کے بارے میں ضرور سوچیں. لوگ اب آپ کو کامیاب دیکھنا بھی چاہتے ہیں, تو دکھنے والا بکتا بھی ہے. آپ اگر دکھنے میں کامیاب نہیں محسوس ہو رہے, تو بات کی بات ہے بات کرنی ہے آپ نے, بات کی بات ہے آپ نے اپنے علم سے متاثر کرنا ہے. فرسٹ آف آل تو آپ کی جنرل لک میٹر کرتی ہے.